کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک باپ جو پوری امت کا خلیفہ ہے اپنی بیٹی پر اتنا غمزدہ ہو جاتا ہے کہ وہ مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈال لیتا ہے؟ آخر نبی کریم نے حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ کو طلاق کیوں دی؟ کیا صرف ایک راز کی بات تھی یا اس کے پیچھے کوئی الہی حکمت چھپی تھی؟ یہ واقعہ آپ کے دل کو ہلا دے گا، مکمل ویڈیو ضرور دیکھیں۔ مکمل کہانی: حضرت حفصہ اور طلاق کا واقعہ۔ حضرت حفصہ حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی تھیں۔ وہ انتہائی نیک، عبادت گزار، روزہ دار، قانتہ اور صابرہ خاتون تھیں۔ آپ کا پہلا نکاح حضرت خنیس بن حذافہ سے ہوا تھا، جو کہ بدر اور احد دونوں میں شریک ہوئے اور غزوہ احد میں شہادت پائی۔ حضرت حفصہ بیوہ ہو گئیں۔ حضرت عمر، جنہیں اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت تھی، چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کا نکاح کسی ایسے شخص سے ہو جو دینی، نیک اور اللہ و رسول سے محبت رکھنے والا ہو۔ چنانچہ حضرت عمر نے پہلے حضرت عثمان اور پھر حضرت ابو بکر کو رشتہ پیش کیا، لیکن دونوں نے خاموشی اختیار کی۔ اس پر حضرت عمر کو افسوس ہوا، لیکن بعد میں نبی کریم نے حضرت حفصہ سے نکاح کی پیشکش کی، جو قبول کر لی گئی۔ یوں حضرت حفصہ کو ام المومنین کا بلند رتبہ نصیب ہوا۔ حضرت حفصہ علمی و دینی اعتبار سے بہت بلند مقام پر تھیں۔ انہوں نے کئی احادیث روایت کی اور قرآن کی کئی آیات کو زبانی یاد رکھا۔ حضرت عمر کو ان پر فخر تھا، لیکن وہ انہیں ہمیشہ نصیحت کرتے کہ رسول اللہ کے سامنے کسی قسم کی ضد، جھگڑا یا مطالبہ نہ کیا کریں۔ ایک موقع پر جب نبی کریم نے اپنی کچھ ازواج سے ناراضگی اختیار کی تو آپ بالا خانے میں چلے گئے۔ یہ واقعہ سورہ التحریم کی ابتدائی آیات سے متعلق ہے۔ اصل واقعہ کچھ یوں ہے: رسول اللہ حضرت حفصہ کے گھر تشریف لائے اور وہاں آپ نے حضرت ماریہ سے خلوت اختیار کی۔ حضرت حفصہ کو اس پر غصہ آیا اور آپ نے انہیں قسم دے کر فرمایا کہ وہ آئندہ ایسا نہ کریں گے، لیکن فرمایا کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ حضرت حفصہ نے یہ بات حضرت عائشہ سے بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ راز افشا ہونے پر سورہ التحریم کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا۔ التحریم 3۔ رسول اللہ پر اس عمل سے رنج پہنچا اور آپ نے 1 ماہ تک اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ صحابہ کرام میں یہ افواہ پھیل گئی کہ شاید نبی نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے۔ حضرت عمر اس خبر سے سخت پریشان ہوئے۔ وہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس گئے اور ان سے کہا، کیا رسول اللہ نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ حضرت حفصہ نے کہا، مجھے علم نہیں۔ حضرت عمر کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ باہر نکلے اور ان کے چہرے پر شدید غم کے آثار تھے۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے مٹی اٹھا کر سر پر ڈال لی اور کہا، عمر کی عزت ختم ہو گئی۔ حضرت عمر دربار رسالت میں حاضر ہوئے، لیکن آپ بالا خانے میں تھے۔ کئی دن تک اجازت نہ ملی۔ ایک دن جب اجازت ملی تو حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ حضرت عمر کا دل خوش ہو گیا۔ آپ نے فوراً اپنی بیٹی سے کہا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور دوبارہ کوئی ایسی بات نہ کرنا جس سے رسول اللہ کو رنج پہنچے۔ روایتوں کے مطابق حضرت جبریل نازل ہوئے اور نبی کریم سے فرمایا، حفصہ بہت عبادت گزار ہے، وہ روزے رکھتی ہے، عبادت کرتی ہے، نیک ہے، اسے واپس لے لیجئے۔ رسول اللہ نے حضرت حفصہ سے رجوع کر لیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ایک نیک بیوی کو واپس نبی کریم کی زوجیت میں عطا فرمایا۔ حضرت حفصہ نے پوری زندگی تقویٰ، صبر اور دینداری کے ساتھ گزاری۔ بعد میں قرآن کے نسخے کو محفوظ رکھنے میں بھی ان کا بڑا کردار تھا، کیونکہ حضرت ابو بکر کے دور میں جب قرآن کو جمع کیا گیا تو اصل نسخہ حضرت حفصہ کے پاس محفوظ رکھا گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، ایک نبی کریم کی ازواج بھی انسان تھی، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ ان کی اصلاح فرما دیتا ہے۔ 2 حضرت عمر کی بیٹی سے محبت
उनकी गैर तेमानी और नसीहत आमोज किरदार हमारे लिए मशलरा है। 3 राजदारी और एतिमाद को तोड़ना कितना नुकसानदेह हो सकता है, इस पर कुरान ने तनबीह की। 4 अल्लाह ताला अपने नबी की दिलजोई खुद करता है, चाहे वह बजरिया वही हो या फरिश्ते के जरिए। 5 गलती के बाद इस्लाह का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है और नेक नियत तौबा अल्लाह को महबूब है। आखिरी पैगाम। अगर आपको ये कहानी सबक आमोज, जज्बाती और ईमान अफरोज लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और घर वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। और कमेंट्स में अल्लाह ताला के 99 अस्माउल हुस्ना में से कोई एक नाम ज़रूर टाइप करें ताकि आपका दिल भी उन नामों से मुनव्वर हो जाए। जज़ाकुम अल्लाह खैरन।